نئے اور پرانے پاکستان کے حوالے سے ابھی تک کنفیوز لوگوں، پاک وطن کی ہوائیں تمہیں لاکھ لعنت کہتی ہیں۔ انٹرویو کے اس معروف سلسلے کے ساتھ میں ہوں ان کا اور ان کا منتظر۔ آڈینس، آج ہمارا انٹرویو کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر دادا کو باہر سے ایک شاعر گزرتا ہوا مل گیا اور وہ اسے پکڑ کر بلکہ گھیر کر بلکہ گھسیٹ کر اسٹوڈیو میں لے آئے ہیں۔ دادا کدھر ہے وہ نمونہ؟ ارے وہ پاپی شاعر کہاں گیا؟ ادھر چیئر پر ہی تو رکھا تھا آپ نے۔ یہ پگڑی کے نیچے دیکھیں ذرا، کچھ ہل رہا ہے۔ مل گیا، شاعر ہی ہے۔ تو آڈینس، ایک شعر نظر کرتے ہوئے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ دستار اتاریں تو کوئی فیصلہ ہو، آپ دستار اتاریں تو کوئی فیصلہ ہو، لوگ کہتے ہیں کہ سر ہوتے ہیں دستاروں میں۔ شعر تو اچھا ہے میاں، مگر ہم احمد ندیم قاسمی کو شاعر نہیں مانتے۔ وجہ؟ وہ تو ایک بڑے شاعر تھے، ساری دنیا جانتی ہے۔ ہم ظفر اقبال کے فرقہ سے ہیں، اپنے سوا کسی کو نہیں مانتے، اور آپ ابھی پورے ظفر اقبال نہیں بنے۔ ابے کیا بات کر رہے ہیں؟ اما کیوں نہیں بنا؟ کیونکہ 20 منٹ ہو گئے آئے ہوئے اور ابھی تک آپ نے خود کو غالب سے بڑا شاعر نہیں کہا۔ ارے میاں کچھ سن نہ لیجو مجھ سے۔ ابے سچ کیوں بول رہے ہیں؟ چلیں آپس کے جھگڑے چھوڑیں، آئیں ادیبوں کی چغلیاں کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ مجھ میں اور ڈاکٹر یونس بٹ میں کیا مماثلت ہے؟ اما تم دونوں نے لافٹر کا ایک سا استعمال کیا ہے۔ ڈاکٹر یونس بٹ نے لافٹر سے وہی کام لیا ہے جو آج کل کے بچے سمائلی سے لیتے ہیں۔ جہاں کوئی سوچنے کی کوشش کرے وہی لافٹر۔ ویسے ان کے زیادہ مشہور نہ ہونے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا بہت زیادہ لکھنا؟ جی ہاں بالکل، بلکہ انہوں نے تو اتنی زیادہ کتابیں لکھی ہیں کہ ان کی فہرست بنانے کے لیے ایک نئی کتاب لکھنی پڑے گی۔ یہ تو آپ انہی کے انداز میں پنچ مار رہے ہیں۔ اما اسی لیے تو تم ہنس بھی نہیں رہے نا۔ اچھا، ڈاکٹر یونس بٹ کے مزاح کا موازنہ آپ کس سے کریں گے؟ ڈاکٹر یونس بٹ مشتاق احمد یوسفی اور عبدالعزیز خالد کے درمیان کی کوئی چیز ہے؟ چیز؟ خدا کی پناہ، یوسفی تو کمال تھے اور عبدالعزیز خالد تو شاعر نہیں تھے۔ برخوردار، میں تمہاری لیاقت کا قائل ہوتا جا رہا ہوں۔ تھے اور نہیں تھے کا اس قدر برمحل استعمال میں نے پہلے کبھی نہیں سنا۔ ایک شعر یاد آ گیا ہے، سنیں۔ جھوٹی تہمت ہی سہی دامن یوسف پہ مگر، جھوٹی تہمت ہی سہی دامن یوسف پہ مگر، مصر میں اب بھی زلیخا کی سنی جاتی ہے۔ میرا سوال ہے کہ کیا واقعی اب بھی زلیخا کی سنی جاتی ہے؟ اب بھی کیا مطلب؟ ہم نے تو جب بھی سنی زلیخا کی ہی سنی۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ جب زلیخا بی بی سے آپ کا نکاح ہوا تھا تو گواہ موجود نہیں تھے، اور تب آپ گانا گانے لگ گئے تھے کہ وطن کی مٹی گواہ رہنا۔ ہاں، اور اب تک وہ غلطی بھگت بھی رہا ہوں۔ شاید حضرات زندگی سے اتنے تنگ کیوں ہوتے ہیں؟ آخر دنیا والوں سے آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ میرا کیمرہ کون سا ہے؟ آپ کا کوئی بھی نہیں ہے، یہ سارے اسٹوڈیوز کے ہیں۔ مجھے کس میں دیکھ کر بولنا ہے؟ کلوز اپ میں؟ شاید یہ ہے۔ دراصل میں زیادہ پروفیشنل نہیں ہوں، ابھی 2 ہی ویڈیوز بنائی ہیں۔ اوے ہٹ، آپ جہاں والوں سے شکوہ کرنے لگے تھے۔ اما مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ سب سالے ٹک ٹاک پر نازک لوچن کو فالو کیوں کر رہے ہیں؟ دلالی کی ویب سائٹ بنا کے اس کا نام ٹنڈر کیوں رکھ دیا ہے؟ کرس گیل اور کرسمس کو بہن بھائی کیوں نہیں مان رہے؟ آئنسٹائن اور ویلنٹائن کو بھائی بھائی کیوں نہیں سمجھ رہے؟ آخر عقیدت اور روحانیت کے پھول نچھاور کرنے کے لیے آڈیانک کے محفل سپیکرز ہی کیوں لیے جائیں؟ ایک منٹ، یہ آڈیانک کے محفل سپیکرز کہاں سے آ گئے؟ بھئی اگر وہ ہمیں سپانسر نہیں کریں گے تو ہمیں کیا ضرورت ہے ان کو اچھا بولنے کی؟ بلکہ جو سپانسرشپ نہیں دے رہے ان کو ایک ایک کر کے بے عزت کرو اگلی ویڈیوز میں۔ ریپڈ فائر کھیلیں؟ کیوں نہیں، لاؤ میری گن کدھر ہے؟ یہ کچھ سوال ہیں جن کے آپ کو جلدی جلدی جواب دینے ہیں۔ جلد کیوں بھائی؟ اما تمہیں کہیں جانا ہے؟ اوہو چلیں چھوڑیں، آپ یہ بتائیں کہ آپ کے فیورٹ سیاستدان کون ہیں؟ میں خود سیاستدان پوچھ رہا ہوں۔ اچھا، طارق عزیز، انہوں نے سیاست چھوڑ دی ہے۔ ہاں اسی لیے تو فیورٹ ہے۔ جب نیا پاکستان بن جائے گا تو پرانا کدھر جائے گا؟ IMF کے پاس؟ فوک سنگر بننے کے لیے صرف گلا ہی خراب ہونا کافی ہے یا پھر نام بھی عطا اللہ ہونا چاہیے؟
ईसा खेलवी पे अटैक। ये बताइए कि कुलभूषण यादव को पहले फांसी होगी या फिर डॉक्टर शाहिद मसूद को? अताउल हक कासमी को? ये तो आप यकीनन मजाक कर रहे हैं। अबे तो तू क्या कर रहा है? सुहाग रात के बाद सबसे ज्यादा जोक्स किस पर बने हैं? ममनून हुसैन पर, उसके बाद रहमान मलिक पर। कुछ सुनाए क्या? खरी खरी ला हौला वला कुव्वत। मैं शायरी की बात कर रहा हूँ। ओ अच्छा, अर्ज किया है, मोहब्बत ही नहीं होती, मोहब्बत ही नहीं होती, मुझे बस वहम होता है। और सुनाए? और बिल्कुल ठीक ठाक, तुम सुनाओ। शायरी की बात कर रहा हूँ। भाई जितनी लिख कर दोगे उतनी ही सुनाऊंगा ना। और भी लिखा होगा, स्क्रिप्ट को जरा गौर से पढ़ें। हाँ, मिल गया। तेरी जब याद आती है, तेरी जब याद आती है, कहाँ कब रहम होता है, कहाँ रुकते हैं आंसू अब, कहाँ रुकते हैं आंसू अब, हलक भी डैम होता है, जो मुश्किल में नहीं चलता, जो मुश्किल में नहीं चलता, वो तेरा फहम होता है। अगर मैं वक्त पे निकलूं, अगर मैं वक्त पे निकलूं, ट्रैफिक जैम होता है। सुना है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में जमात के साथ भी आपका अच्छा ताल्लुक था? हाँ जी, ये वाहिद जमात है जो इंसान को सियासत सिखाती है। ये अलग बात है कि जब वो सियासत सीख जाता है तो जमात छोड़ देता है। चलें जमात के दौर की कुछ यादें ताज़ा हो जाएं। हाँ चलो। लड़ना नहीं है भाई, सिर्फ नारेबाजी करनी है। अच्छा चलो वही सही। एक मर्द अलस्त को मस्त कलंदर ने यूं रगड़ा, पहले तन रगड़ा, फिर मन रगड़ा, फिर रगड़े पे रगड़ा, दे रगड़ा, 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 रगड़े पे रगड़ा, दे रगड़ा।